بسم اللہ الرحمن الرحیم هماز مشاء بنمیم صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 11 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے ہماز۔ اس کے بنیادی حروف ہیں ہا، میم اور زا، اور اس کے اصل اور حقیقی معنی ہے کسی چیز کو دبانا اور اسے نچوڑنا، کسی کے عیب نکالنے اور کسی کو طعنہ دینے کو بھی عربی زبان میں ہمز کہا جاتا ہے، اس لیے کہ جب کوئی کسی کو طعنہ دیتا ہے یا اس کی عیب جوئی اور پھر عیب گوئی کرتا ہے تو گویا وہ اس کو دبا رہا ہوتا ہے اور اس کو نچوڑ رہا ہوتا ہے، کسی کو طعنہ دے کر یا اس کے عیب نکال کر۔ اور جو شخص یہ کام بہت زیادہ کرتا ہو اس کو ہماز کہتے ہیں۔ ہماز یعنی بہت زیادہ لوگوں کے عیب ڈھونڈنے والا اور بہت زیادہ لوگوں کو طعنے دینے والا ان عیبوں کی وجہ سے، اور اس طرح سے ان کی شخصیت کو دبانے والا اور تباہ کرنے والا اور لوگوں کی نظروں میں ان کو خراب کرنے والا، ایسے انسان کو عربی زبان میں ہماز کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ کے وہ مخالفین کہ جن میں وہ افراد بھی تھے کہ جو رسول اللہ کی باتوں کو عیب بنا کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے اور رسول اللہ کو طعنے دیتے تھے مختلف قسم کے، اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ اس قسم کے ہماز لوگوں کی بات نہیں ماننی اور اپنے کام کو جاری رکھنا ہے۔ اگلا لفظ ہے مشاء۔ مشاء کے بنیادی حروف ہیں میم، شین اور یا، جسے مشی کہا جاتا ہے، اور مشی کا معنی ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جانا اپنے ارادے کے ساتھ۔ اگر کوئی چیز بغیر ارادے کے حرکت کرے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے تو اسے عربی زبان میں مشی نہیں کہتے، اگر ارادے کے ساتھ ہو تو اسے مشی کہا جاتا ہے، جسے ہم اردو زبان میں چلنا پھرنا کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 میں خداوند عالم اپنے بندوں کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے عباد الرحمن کی یعنی رحمان کے بندوں کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے یمشون علی الارض ہونا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو اس کی زمین پر عاجزی و انکساری کے ساتھ چلتے ہیں اور ان کی چال میں غرور و تکبر کا عنصر نہیں پایا جاتا، زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے۔ یمشون یعنی وہ چلتے ہیں، علی الارض زمین پر، ہونا عاجزی و انکساری کے ساتھ، مٹی ہوئی چال ہوتی ہے ان کی اور اکڑی ہوئی چال اور تکبر والی چال ان کی نہیں ہوتی۔ اگلا لفظ ہے بنمیم۔ با اور نمیم سے مل کر بنا ہے۔ نمیم کا معنی اس کے بنیادی حروف ہیں نون، میم اور میم، اور اس کا معنی ہے کہ چغل خوری کرنا اور لوگوں کے عیب اٹھا کر دوسروں کے سامنے بیان کرنا۔ سادہ اردو زبان میں ایسے شخص کو چغل خور کہا جاتا ہے۔ مشاء بنمیم یعنی یہ کیا کرتا ہے، ہماز، لوگوں کے عیب جمع کرتا ہے، ان کو طعنے دیتا ہے اور پھر بیٹھا نہیں رہتا بلکہ مشاء بنمیم بہت زیادہ چل پھر کے ادھر ادھر جا کر جہاں بھی جاتا ہے چغل خوریاں کرتا ہے، اور وہ عیب جو پہلے لوگوں کے عیب اس نے تلاش کیے تھے اس کے بعد دوسروں کو جا کر بیان کرتا ہے۔ پس سادہ ترجمہ اس آیت کا
اس طرح سے ہوگا ہمازم مشائم بنمیم کہ اے نبی آپ نے بات نہیں ماننی ان صفات والوں کی کہ جو کیا ہیں کہ جو بہت زیادہ لوگوں کی عیب جوئی کرتے ہیں، لوگوں کو تانے دیتے ہیں، ان کی شخصیت کو تباہ کرتے ہیں لوگوں کی نظروں میں، مشائم بنمیم، اور پھر چغلیاں اٹھا کر لوگوں کے عیب لے کر جہاں جاتے ہیں جس محفل میں جاتے ہیں بیان کرتے ہیں، بلکہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ جو عیب میں نے ڈھونڈ لیا ہے اسے کس طرح جا کے لوگوں میں بیان کروں۔ اور یہ بیماری خداوند عالم اس سے پناہ دے، یہ ہمارے معاشرے میں بھی کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے کہ جس محفل میں جا کر چار لوگ بیٹھے ہوں، بجائے ذکر خدا کرنے کے اور بجائے نیکی کی بات کرنے کے کسی ایک شخص کو پکڑ لیا اور اس کا کوئی عیب کہ جو ہاتھ لگ گیا تھا اسے بیان کیا، اور جسے ہم غیبت بھی کہتے ہیں اس کی غیبت کی اور اس کی شخصیت کو سننے والوں کی نظروں میں گرا دیا۔ اور قرآن کریم نے اس کام کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا، کیونکہ جیسے مردہ اگر کوئی اس کا گوشت کاٹ لے تو وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اسی طرح وہ شخص کہ جو اس محفل میں موجود نہیں ہوتا جب یہ حماز شخص اس کی عیب جوئی کرتا ہے اور اس کے عیب کو بیان کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، وہ بھی چونکہ موجود نہیں ہوتا اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ پس قرآن کریم نے یہ صفت اللہ کے نبی کے مخالفین کی بیان کی ہے، اور یہاں پر اس نقطے کی طرف بھی سارے قرآن کے حوالے سے توجہ دلانا چاہوں گا کہ قرآن کریم کی آیات آئینے کے طور پر ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ جیسے ہمارے ظاہری بدن کو سنوارنے کے لیے ہم آئینے کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور اس میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ میرے بال صحیح نہیں بنے ہوئے، یا میرا چہرہ صاف نہیں ہے، یا میرے کپڑے اچھے نہیں ہیں، جس طرح وہ آئینہ مرر ہمیں اپنی ظاہری شکل اور اپنے ظاہری حالت دکھا دیتا ہے، اسی طرح قرآن مجید کی آیات ہماری شخصیت کا آئینہ ہے۔ اس آئینے کے سامنے اگر ہم اپنی شخصیت کو پیش کریں تو قرآن بتاتا ہے کہ جو شخصیت تم نے بنائی ہے وہ شخصیت اچھی ہے یا بری ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو شخصیت انسان اس دنیا میں بناتا ہے، جو صفات اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو انہی صفات کے ساتھ پیش ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو انسان دنیا میں بوئے گا قیامت کے دن وہی کاٹے گا۔ اگر یہاں لوگوں کے عیب بیان کرنے کی صفت اس کے اندر موجود تھی تو قیامت کے دن بھی اسی حالت میں اٹھے گا۔ اور خدا فرماتا ہے کہ جس طرح اس نے میرے بندوں کے عیب لوگوں میں بیان کیے، آج اور عذاب سے پہلے ایک عذاب یہ کروں گا کہ اس کے عیب اہل محشر کے سامنے کھولوں گا تاکہ اہل محشر کے سامنے اس کی رسوائی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔